السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اور چاہیں کتنی ہی حرص کرو تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ اور دوسری کو ادھر ہی میں لٹکتی چھوڑ دو۔ اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کشائش سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ کشائش والا حکمت والا ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ تو تم سے نہیں ہو سکے گا کہ تم عورتوں میں برابری رکھو، لاکھ کوشش کرو گے تب بھی نہیں کر پاؤ گے۔ تو جتنا تم سے ہو سکے اتنا کرو۔ ہاں، ایسا مت کرنا کہ ایک کی طرف بالکل مائل ہو جاؤ اور دوسری کو بالکل ادھورے میں چھوڑ دو۔ انصاف سب میں برابر رکھنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو گناہ گار ہوگے۔ اور اگر جو ہے ایک کی طرف زیادہ تمہاری رغبت ہے اور دوسری طرف نہیں ہے تو پھر دوسری بیوی کو چھوڑ دو تاکہ وہ کہیں اور اپنے جو ہے کر دے۔ تو کہا اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کشائش سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بے نیاز کر دے گا، اس عورت کو تم سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے کوئی اچھا خاوند عطا فرمائے گا اور تمہیں اس سے بے نیاز کر دے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی رکھو تو پورا انصاف کرو، ورنہ جو ہے رکھنے کا اختیار نہیں ہے، ایک ہی شادی کرو۔ یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں جن میں سرکار بے مثال انصاف فرماتے تھے، حتیٰ کہ سفر کے وقت اگر کسی بیوی صاحبہ کو ہمراہ لے جانا ہوتا تو قرعہ ڈالتے، جس کا نام قرعہ میں نکلتا اسے ہمراہ لے جاتے۔ اگر سفر میں کسی کو لے جانا ہوتا تو سرکار پرچی ڈالتے تھے کہ جس کا نام آ جائے گا اسے لے جائیں گے۔ بہت انصاف کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو رکھا کرتے تھے، مگر قدرتی طور پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی۔ قدرتی طور پر جو محبت تھی سب سے زیادہ وہ حضرت عائشہ سے تھی۔ انصاف سب کے ساتھ برابر کرتے تھے، محبت ہونا الگ بات ہوئی، اور انصاف کرنا سب کو برابر کا جو حضرت عائشہ کے لیے تھا وہی سب کے لیے تھا۔ یہ نہیں کہ حضرت عائشہ کے لیے کچھ الگ ہو، سب کو برابر انصاف دیتے، لیکن قدرتی طور پر دلی محبت جو تھی وہ حضرت عائشہ سے زیادہ تھی۔ تو قدرتی طور پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی۔ اس کے متعلق بارگاہ الہی میں عرض کرتے تھے، الہی جو میرے بس کی بات ہے اس میں میرا معاملہ تو اس قدر برابری کا ہے
مگر جو چیز میرے بس میں نہیں تیرے قبضے میں ہے، یعنی دلی میلان اور غیر اختیاری محبت، اس میں تو مجھ پر ناراض نہ ہونا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دلی میلان جو بغیر اختیاری چیز ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ اگر ہمارا کسی کی طرف ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اور باقی انصاف سب میں برابر ہونا چاہیے۔ بچے بھی آدمی کے ہوتے ہیں 4-5، تو کسی بچے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، لیکن انصاف سب میں برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک کو کم حصہ دے دے، دوسرے کو حصہ چیز لاؤ تو سب کو برابر بانٹو۔ جتنے بچے ہیں، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، وہ الگ بات ہے۔ دلی میلان کسی کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، بچے کی طرف ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ بچے جس کے 5-6 ہے، کوئی بچے سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بے اختیاری چیز ہے، وہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ لیکن انصاف سب کے لیے، چیز لاؤ تو سب کو برابر ہی دو، جو کرو وہ سب کے ساتھ برابر کرنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، تم کتنی بھی کوشش کرو اپنی بیویوں میں پورا انصاف تو نہ کر سکو گے کہ جسمانی اور میلانی دونوں قسم کی پوری برابری کرو، یہ ناممکن ہے۔ تو یہ تو نہ کرو کہ کسی ایک بیوی کی طرف بالکل ہی جھک جاؤ کہ اس کے ساتھ رہو بسو، اس سے تعلقات رکھو، اس کو نفقہ وغیرہ دو، دوسری کو یوں ہی لٹکا ہوا چھوڑ دو کہ وہ تمہارے اس برے برتاؤ سے نہ تو خاوند والی ہی ہو کہ اپنا گھر بنائے رہے بسے، نہ بیوہ ہی ہو کہ دوسری جگہ اپنا نکاح کرے۔ اگر تم نے اس قسم کا ظلم کیا تو تم کو سخت سزا دی جائے گی۔ زوجہ کے حقوق حق العبد ہیں، جن کی معافی صرف زبانی توبہ سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اپنا گزشتہ رویہ بدل دو، بیویوں میں عدل و انصاف شروع کرو اور آئندہ کے لیے تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرو کہ رب تعالیٰ کی عبادت کرو، گھر والوں کے حقوق ادا کرو، تو رب تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اور اگر معاملہ اس قدر نازک ہو گیا کہ اس بیوی سے نباہ ناممکن ہو جائے اور علیحدگی واقع ہو جائے تو تم اور تمہاری متعلقہ بیوی صبر کرو، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اسے اچھا خاوند دے دے گا، تم کو اچھی بیوی بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا بھی ہے کہ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو مسلمان کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اگر تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار جو ہے اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اے میرے بندو، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب ہے اللہ ہی کا۔ کتنی جگہ بار بار اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا، لہذا تم جو کچھ بھی کرو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو۔ یہ مت سوچو کہ ہم اللہ کی قدرت یا اس کی طاقت سے باہر نکل کر کوئی کام کر لیں گے۔ ہمارا کوئی بھی کام ہوگا تو وہ اللہ کی حکومت کے اندر ہی ہو رہا ہے اور اللہ ہی کی دی ہوئی چیز سے ہو رہا ہے۔ زمین میں بھی ہم کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی چیز سے کر رہے ہیں، اور آسمان میں بھی اگر ہم کچھ کریں گے تو اللہ ہی کی دی ہوئی چیز سے کریں گے۔
نہ زمین میں ہم اللہ کی پکڑ سے نکل سکتے ہیں، نہ آسمان میں نکل سکتے ہیں، کہیں نہیں نکل سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی انہیں بھی یہ بتا دیا گیا اور تمہیں بھی بتایا جا رہا ہے، یعنی یہود و نصارہ کو بھی اس بات کو سمجھا دیا گیا تھا کہ جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، لہذا پورا بھروسہ اللہ ہی پر رکھو۔ اپنے ہر کام کو یہ سوچو کہ ہر کام کو بنانے والا اللہ ہی ہے، ہر کام کا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ پہلے کی امتوں کو بھی یہ بتایا گیا اور اے امت محمدیہ تمہیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر کام بغیر اللہ کے پورا نہیں ہو سکتا، جب تک اس کی رضا شامل نہ ہو جب تک کہ وہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اے مسلمانوں، ہم قادر ہیں کہ زوجین کو بعد طلاق ایک دوسرے سے بے نیاز کر دیں، کیونکہ تمام آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں، اس کی مقبوض ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے امتوں کو بھی تاکیدی حکم دیا تھا اور تم کو بھی دیتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرو کہ یہ مومن کی بیش بہا دولت ہے۔ اللہ سے ڈرنا یہ مسلمان کی بہت بڑی دولت ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرۃ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ اے لوگو، وہ جو چاہے تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے آئے، اور اللہ کو اس کی قدرت ہے۔ جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے، اور اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ تم یہ مت سوچنا کہ تم یہاں پر دولت والے ہو گئے، مال والے ہو گئے، خدا کو بھولے بیٹھے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہیں ایک پل میں پوری قوم کو ہلاک کر دے اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لائے جو اللہ کے چاہنے والے ہوں، اللہ کے ماننے والے ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے۔ اس فکر میں مت رہنا کہ تمہارے پاس دولت آ جائے، شان و شوکت آ جائے، عزت آ جائے تو خدا کو بھول جاؤ۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے مٹی میں ملا دے، اور اللہ سے جب مانگو تو دنیا و آخرت دونوں مانگو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مکہ کے کافر جو تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ تو مانتے تھے اللہ ہے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھنا ہے۔ تو وہ جو بھی نیک کام بھی کرتے تھے تو اسی لیے کرتے تھے کہ نیک کام کرو تاکہ دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے، بس اسی لیے کرتے تھے، ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، نیک کام کریں، فلاں کام کریں، ہمارا کام اچھا چلے گا، ہمیں اولاد زیادہ ہوگی۔ یہ سب آج مسلمانوں کا بھی یہی طریقہ ہو گیا ہے۔ مسلمان نیک کام کر کے یہی سوچتا ہے کہ دنیا ہی میں بدلہ مل جائے، سوچتا ہے نہیں سوچتا، کہتے ہیں یار نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی کام نہیں چل رہا، کیا مطلب، کیا سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ سوچ رہا ہو کہ نماز پڑھیں تو کام چل جائے، یار نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی پریشانی نہیں جا رہی، بیماری اور بڑھ گئی، اس کا مطلب یہ سوچ رہا ہو نماز پڑھیں تو بیماری چلی، یعنی دنیا میں بدلہ مانگ رہے ہو تم اس کا، دنیا میں ہی مانگ رہے ہو کہ دنیا میں ہی ہمیں مل جائے۔ یہی کافروں کا تھا، پھر تم میں اور کافروں میں کیا فرق رہ گیا؟ بولو، کافر بھی تو یہی کہتے تھے اللہ ہے، لیکن وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، سوچتے تھے دنیا ہے بس دنیا ہی میں مل جائے۔ آج مسلمان کا بھی یہی حال ہو گیا ہے، وہ بھی یہی سوچ رہا ہے جتنے نیک کام کرے سب کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے، نہیں مل رہا تو کہہ رہے ہیں یار اتنے کام کر رہے ہیں سب کچھ مل ہی نہیں رہا۔ دیکھو ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بولے حضور دعا فرما دے، مجھے اللہ تعالیٰ آنکھیں دے دے، مجھے اللہ تعالیٰ آنکھیں دے دے۔ فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت کی دعا دوں گا، اگر تم چاہو تو صبر کر لو، تمہاری آنکھیں نہیں آئیں اسی پر صبر کرو، میں جنت کی دعا دیتا ہوں، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ آخرت کی مانگی، انہوں نے کیا کہا سنیے، یعنی دعا دوں یعنی چاہے تو آنکھیں لے لے، چاہے تو جنت۔ بولے حضور میں تو دونوں لوں گا۔ جب اللہ کے یہاں دونوں چیزیں ہیں
تو دونوں مانگو نا، کیوں دنیا مانگنے میں لگے ہوئے ایک چیز؟ یا صرف آخرت مانگنے والے بھی وہ دھوکے میں ہیں؟ ارے اللہ تو دونوں دینے پہ قادر ہے، اس سے دونوں مانگو۔ یا اللہ تو دنیا بھی دے آخرت بھی دے، ہاں دنیا دے، دنیا کی دولت دے تو ایمان کے ساتھ دے، بس یہ مانگو، اتنی قید ضرور لگاؤ، یا اللہ دنیا کی دولت سے نواز تو ایمان کی دولت کے ساتھ نواز۔ اگر ایمان کی دولت نہ ہو تو ایسی دنیا کی دولت نہیں چاہیے، وہ دولت نہیں چاہیے جو ہمیں گمراہیت کی طرف لے جائے، جو تجھ سے دور کر دے، ایسی دولت نہیں چاہیے، جو تیرے قریب لے جائے ایسی دولت عطا فرما دے، تو دنیا بہتر ہے۔ فرمایا جنت، بولے حضور میں تو دونوں چیزیں لوں گا، آنکھیں بھی جنت بھی۔ فرمایا اچھا وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ اور یہ دعا کر۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، دعا پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیرا تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ وہ دعا ابن ماجہ وغیرہ میں نماز حاجت میں مذکور ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مانگنے والے کی ہمت۔ ان کا مقصد یہ تھا اگر چاہے تو یہ لے اور اگر چاہے وہ لے، یہ تو وہ کہے جس کے پاس کچھ کمی ہو میں تو آنکھیں اور جنت دونوں ہی لوں گا۔ اللہ تعالی ہم کو مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو دونوں دینے پر قادر ہے، تو میں دونوں کیوں نہ مانگوں؟ آج اکثر لوگوں سے ہو جاتا ہے، بیماری وغیرہ میں ہوتے کہتے ہیں یا اللہ اس سے بھلا تو ویسے ہی اچھے تھے، کوئی بھی دعا مانگ لے تو ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ سب مت کرا کرو، اللہ سے ہمیشہ بھلائی مانگو کہ اللہ وہ بھی دے یہ بھی دے، یہ نہیں کہ نہیں یہ اس سے اچھے تو اس حالت میں تھے ویسی حالت کر دے، نہیں، یا اللہ اس سے بھی دور کر اور جو پہلے تھی اس سے بھی بچائے رکھ، سب سے بچا، تو سب پہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے چاہے تمہارا اس میں اپنا نقصان ہو۔ انصاف کی بات ہو تو انصاف کی بات کرو، چاہے اس میں تمہارا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے پورا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے، یا ماں باپ کا نقصان ہو یا رشتہ داروں کا، جس پر گواہی دو، وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال تو اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے، تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو، اور اگر تم پھر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ابن جریر نے امام صدی سے روایت کی کہ ایک بار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ایک امیر اور غریب کا مقدمہ پیش ہوا۔ عام حضرات کو غریب پر رحم آیا، صحابہ اکرام کو غریب کے اوپر رحم آ گیا، عام طور سے آدمی غریب کی طرف جھک جاتا ہے، تو غریب پر رحم آیا، اور وہ سمجھے کہ غریب سچا ہوگا، مظلوم ہوگا، امیر جھوٹا اور ظالم ہوگا، کیونکہ غریب آدمی کسی پر خصوصاً امیر آدمی پر ظلم کر سکتا ہی نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ انصاف کرتے وقت غریبی امیری مت دیکھو، کیا معلوم امیر صحیح ہو یا غریب ظلم کرتا ہو، وہاں انصاف کا معاملہ جب آئے تو بالکل انصاف دیکھو، اور جو تمہیں دلائل سامنے آئے اسی حساب سے فیصلہ کرو، یہ نہیں کہ غریب کی طرف جھک جاؤ، سب کو ارے یہ غریب ہے، جہاں پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ارے غریب ہے چھوڑو یہ کہاں کچھ کرے گا، حالانکہ وہ کتنا ہی بڑا چور کیوں نہ ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں ارے غریب ہے چھوڑو کر کے نہ جا انصاف کی بات آ جائے، وہاں نہ ماں باپ دیکھو، نہ رشتہ دار دیکھو، نہ غریب دیکھو، نہ امیر دیکھو، جو انصاف ہے وہ بولو، وہی فیصلہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقد ضل ضلالا بعیدا۔
ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر کفر میں بڑے، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ یہ آیت کریمہ کہتے ہیں ایک بار حضرت عبداللہ ابن سلام اور کعب کے دو بیٹے اسد و اسید اور صلبہ ابن قیس اور عبداللہ ابن سلام کے بھانجے سلام اور ان کے بھتیجے سلمہ اور یامین ابن یامین اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ ہم آپ کی کتاب اور قرآن مجید پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب توریت پر اور حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، ان کے سوا اور کتاب و رسولوں پر ایمان نہ لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کے سارے رسولوں، اس کی ساری کتابوں پر ایمان لاؤ تب تم مسلمان ہوگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور بہت سے جو ہے لوگ ایسا کرتے تھے یہود کہ پہلے مسلمان ہو جاتے تھے پھر کفر کرتے تھے اس یہودیوں میں، اور پھر ان کے نبی نے انہیں ڈرایا تو انہوں نے توبہ کی، پھر مسلمان ہوئے، پھر کسی بات پہ کفر کر بیٹھے، پھر نبی نے ڈرایا پھر مسلمان ہوئے، ایمان لائے، تو وہ بار بار ایسا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو منع فرمایا، اے ایمان والو تم ان یہودیوں کی طرح ایسے مت کرنا، ایک بار مسلمان ہو جاؤ تو مسلمان ہو جانا، یہ نہیں بار بار کفر اختیار کرو پھر ایمان لاؤ پھر کفر اختیار کرو۔ جو ایسا کرے گا تو وہ کفر میں بڑھے گا، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔